السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد، یقول اللہ تعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ رب العالمین کی خاص توفیق سے سورہ بقرہ کی 3 آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 262، 63 اور 64۔ انہی آیات کو اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے صدقہ کرنے والوں کی مثال بیان کی تھی کہ صدقہ کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا آدمی کس قدر اجر و ثواب سے مالا مال ہوتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس دانے کو زمین میں ڈالا جائے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے نکلتے ہیں، اور پھر مزید اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے اور بڑھا چڑھا کر کے دے۔ اب ظاہر یہ بہت بڑی بشارت، بہت بڑی نیکیوں کی ارننگ ہے، بہت بڑا ہمارے اور آپ کے لیے ذخیرہ ہے۔ یہ کب ملے گا؟ کہ ہر شخص کو مل جائے گا؟ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے کسی بھی طریقے سے دے اس کو مل جائے گا، یا پھر اس کے لیے کچھ ضابطے اور اصول ہیں؟ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آدمی کر لے، خیر اور بھلائی کا کام کر لے، اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی ایسا عمل کر لے جائے تو اس کی وہ نیکی، اس کی وہ خیر اور بھلائی کیا ہے، ختم ہو جاتی۔ جیسے آدمی تمام اعمال کے ساتھ اگر شرک کر لے جائے تو سارے نیک اعمال کیا ہے، ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ ایسے آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور ریا اور نمود آ گیا تو پھر ایسی صورتحال میں اس کی وہ نماز کیا ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے جب یہ فضیلت بیان کی گئی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے مالوں کو بڑھا چڑھا کر کے قیامت کی دن دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کی کہ ان مالوں کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا ہے یہ ضائع اور برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا ہے یہ ضائع اور برباد بھی ہو جاتے ہیں کچھ وجوہات کی بنیاد پر، کچھ چیزوں کے پائے جانے کی بنیاد پر وہ سارے مال کیا ہے، ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ آدمی دنیا میں خرچ کرتا ہے لیکن قیامت کے دن اسے اس کے خرچ کیے ہوئے مال میں سے کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا، کوئی رزلٹ نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ نے پھر آیت نمبر 262 میں اس بات کو بڑی واضح انداز میں بیان کیا، کیونکہ جن چیزوں میں
ریاکاری پائی جاتی ہے، دکھاوا پایا جاتا ہے، ان میں مال کا خرچ کرنا ہے. ان میں کیا ہے؟ مال کا خرچ کرنا ہے. بڑے کم لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد اسے اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کر لے جائیں، کسی کو نہ بتائیں، دوست کو نہ بتائیں، بھائی کو نہ بتائیں، بہن کو نہ بتائیں، ماں کو نہ بتائیں، بیوی کو نہ بتائیں، کسی کو نہ بتائیں. یعنی بالکل مخفی اور ہڈن. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ اتنا چھپائے رکھا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ مل سکی. لیکن ظاہر ہے اب بہت سارے لوگ یا اکثر لوگ اس معاملے میں کیا ہے؟ ریا و نمود کا شکار ہوتے ہیں. کسی کو اگر کچھ دے دیا تو اس پر احسان بھی جتلاتے ہیں، اسے تکلیف بھی پہنچاتے ہیں. اب اس کا کیا معاملہ ہے؟ ایسا شخص جو اس انداز میں مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو کیا اسے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اسے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، کیونکہ یہ معاشرے کا ناسور ہے، کینسر ہے کہ آدمی خرچ بھی کرے اور اسے اللہ کے ہاں کچھ ملے بھی نہیں، مزید اور گنہگار ہو جائے. نام سے تو اللہ کے خرچ کر رہا ہے، اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، ظاہر میں ایسا لگتا ہے مسجد بنوا رہا ہے، مدرسے بنوا رہا ہے، چیریٹی کا بڑا بڑا کام کر رہا ہے، یتیموں کی کفالت کر رہا ہے، بیواؤں کا سہارا بن رہا ہے، وغیرہ وغیرہ ساری کی ساری چیزیں. لیکن اپنی کچھ حرکتوں کی وجہ سے وہ اتنا بڑا کام کر لینے کے بعد بھی قیامت کے دن اللہ کے پاس اسے کچھ ملنے والا بھی نہیں، مزید یہ کہ اور زیادہ اس نے اپنے آپ کو مصیبت اور پریشانی میں ڈال لیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو ذکر کیا ہے جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر وہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے پیچھے نہیں کرتے ہیں منن، کوئی احسان، ولا اذا، اور نہ ہی کوئی تکلیف. یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور مال خرچ کر لینے کے بعد کسی بھی طرح کا احسان نہیں جتلاتے اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کیسے کوئی آدمی احسان جتلاتا ہے؟ ظاہر یہ عام چیز ہے. کوئی آدمی کسی کو دیتا ہے تو کہتا میں نے ابھی تو دیا تھا، تم ابھی تمہیں دیا تھا میں نے، ارے آج تم میرے سامنے بات کر رہے ہو، تمہیں یاد نہیں اپنے دن میں تمہارا سہارا بنا تھا، کیسے کیسے حالات تھے تمہارے، میں نے تم کو جاب دلائی، میں نے تم کو یہ کیا، میں نے تم کو یہ کیا. یہ احسان جتلانا ہے. یہ کہہ لینے سے وہ ساری نیکیاں جو آپ کو ملنی تھی سب ضائع اور برباد ہو گئی. یہ کہہ لینے سے سب ضائع اور برباد ہوئی. کون ہے جو اتنا زیادہ اپنے منہ کو بند کر کے رکھے؟ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پہ آدمی کیا ہے 2 سال 4 سال 6 سال وہ اپنا ہاضمہ مضبوط کر لیتا، کسی نہ کسی وقت آج اس نے نیکی کی ہے 20 سال کے بعد اس نیکی کو ضائع کر لیتا ہے. اگر اس کے پاس اس بات کا خیال نہ رہے کہ یہ جو ہم نے دیا ہے فلاں کو وہ اللہ سے ہمیں لینا ہے اور میں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے، اگر ان چیزوں کا خیال نہ رہے تو آدمی 2-4 سال نہیں 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد اپنی اس نیکی کو کیا ہے ضائع اور برباد کر لے جاتا ہے کہہ کر کے. یعنی آپ نے کسی کو 20 سال پہلے اگر کسی کی مدد کی، آج آپ نے کہہ دیا تو ختم ہو گیا. جسے اللہ تعالیٰ خوب بڑھا کر کے خوب بڑا کر دیا نا، اس میں یہی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پال پوس کر کے مثل الجبال، پہاڑ کی طرح کر دیتا ہے. اب جو پہاڑ کی طرح ہو گیا خوب زیادہ ہو گیا تو آپ نے کیا کیا احسان جتلا کر کے اس کو پورا ضائع اور برباد کر دیا. اس لیے اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ صدقہ کرنے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اصل یہ ہے کہ آدمی اس کو بالکل مخفی پوشیدہ رکھے، الا یہ کہ کبھی ضرورت اس کو ہو لوگوں میں پھیلانے کی تاکہ لوگوں میں رغبت پیدا ہو، دلچسپی پیدا ہو وغیرہ وغیرہ، یہ ایک الگ بات. باقی صدقہ کرنے میں اصل یہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اصل یہ ہے کہ آدمی مخفی اور پوشیدہ طور پر کرے، لوگوں کے اس میں نہ آئے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایک آدمی کا دل بالکل صاف اور ستھرا ہوتا ہے، اس کی نیت صاف اور ستھری ہوتی ہے، لیکن دوسرا آ کر کے کہہ رہے تم نے اس کو اتنا دیا اور تمہارے خلاف آواز اٹھاتا ہے.
دیکھیے آپ کے دل میں کچھ نہیں تھا، لیکن کیونکہ سامنے والے کو معلوم ہے کہ آپ نے دیا ہے، تو وہ آ کر کے کیا اس طرح سے کہتا ہے تم نے اس کو اتنا محنت کی، اس کے لیے اتنی قربانی دی اس کے لیے، وہ تمہارے سلسلے میں ایسے خیالات رکھتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہاں سے آپ کے یہاں پریشانی شروع ہوگی۔ اگر آپ اس کو مخفی اور ہڈن رکھے ہوئے ہوتے تو اس وبا سے کیا ہے بچ جاتے۔ تو نیکیوں کو کی حفاظت کرنا یہ بڑا ہی اہم ہے۔ والذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا، کسی بھی طرح کا احسان نہ بتائے، ولا ادا، اور نہ ہی تکلیف، نہ ہٹ کرے اس کو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو دے دیا ہو تو اب لوگوں کے سامنے ذکر کرے ارے پھر آگے آپ لینے کے لیے، ابھی تو دیا تھا آپ کو، لوگوں کے سامنے ذکر کرنا۔ کیونکہ ایک آدمی جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ آپ کے پاس سے لے لیتا ہے یا آپ اس کو دے دیتے ہیں، اب اس کا مارکیٹ اور بازار میں ذکر کرنا، اس کے جاننے والوں میں ذکر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کو ہرٹ کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے پھر اس کے بعد وہ کسی طرح کا احسان نہیں جتلاتے اور نہ ہی وہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جیسے بہت سارے ہمارے بھائیوں کی جانب سے ایسا ہو جاتا ہے کہ جب وہ کسی کو دے دیتے ہیں تو بالکل ان کو چاہتے ہیں کہ اپنی مٹھی میں رکھیں، استعمال کرتے ہیں، یعنی دے دیا کچھ تو اس کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ سامنے والا دبا ہوا ہے، آپ نے اس کو دیا وہ دبا ہوا، تو آپ اس سے اپنا کام نکلواتے ہیں، اپنا کام کراتے ہیں وغیرہ۔ یہ ساری نیکی آپ کی کیا ہے؟ ضائع اور برباد ہو رہی۔ جو آپ نے دیا وہ سب کیا ہے؟ ضائع اور برباد ہو گیا۔ اس لیے کسی بھی طرح کی توقع سامنے والے کے ساتھ نہ رکھیں۔ اگر آپ نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو سامنے والے سے کوئی توقع آپ کسی بھی طرح کی نہ رکھیں۔ یہ ملنا آپ کو اللہ کے پاس سے ہے۔ ملنا کس کے پاس سے ہے؟ اللہ کے پاس سے۔ اور سامنے والا آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھا چڑھا کر کے دینے کا وعدہ کر رکھا ہو تو ہم سامنے والے سے کیوں لیں؟ اس لیے اس پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ یعنی کوئی ایسے الفاظ کلمات نہ کہے جائے جس سے اس کا دل ٹوٹے، اس کو ریئلائز ہو، اس کو محسوس ہو کہ اس نے مجھ کو دیا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے میرا کیا ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ اس طرح کی کوئی، کیونکہ جب آدمی، یہ طبیعت ہے کہ جب انسان کسی سے پاتا ہے تو اس کے تعلق سے اس کے ہاں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے تعلق سے کیا ہے نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایسے شخص کا کسی بھی صورت میں ایسا بھی نہیں، اگر آپ میں پہلے سے کوئی معاملہ نہ ہو تو آپ ایک گلاس پانی تک اس سے طلب نہ کیجیے۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے، حتیٰ کہ اس بات کا بھی آپ اس سے توقع نہ کریں کہ جزاک اللہ خیر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی دیا تو ایک مرتبہ یہ بھی نہیں پوچھ سکے جزاک اللہ خیر، یعنی آپ اس لیے دیے تھے، یعنی اتنا بھی گیا گزرا معاملہ کہ آپ یہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے اللہ برکت دے۔ بھائی یہ بھی اگر نہیں کہا تو آپ کے لیے اور بہتر ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ وہ جب صدقہ دیتی تھی تو خود تو نہیں جاتی تھی باہر، کسی غلام کے ذریعے سے، خادم کے ذریعے سے بھیجتی تھی، تو کہتی تھی دیکھو وہ کیا کہتا ہے، جب اس کو دے رہے ہو تو کیا کہتا ہے۔ تو جو وہ کہتا تھا جزاک اللہ خیرن، تو اس کا وہ جواب دے دیتی تھی اللہ تمہیں بھی بہترین بدلہ دے۔ جس طریقے کی وہ دعا کرتا اسی طرح کی دعا عائشہ لوٹا دیتی تھی تاکہ میں نے جو صدقہ اس کو دیا وہ بالکل محفوظ رہ جائے۔ کیونکہ اگر آپ نے کس کو صدقہ دے دیا، کسی پہ خرچ کر دیا، اس نے جزاک اللہ خیرن کہہ دیا نا، تو بہت بڑا احسان اس نے ادا کر دیا اپنی جانب سے۔ اس لیے اس کی بھی توقع نہ کی جائے۔ کچھ لوگ کچھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، میرے خاندان والوں کے لیے دعا کرو، میرے فلاں کے لیے دعا کرو، وہ بیمار ان کے لیے دعا۔ بھائی یہ آپ تجارت کر رہے ہیں کہ صدقہ کر رہے ہیں؟ آپ یہ عام معمول ہے، یہی معمول ہے اچھے بھلے لوگوں کا معاملہ یہی کہ اگر 2-4 ریال دیے بھی تو وہ پورے خاندان والوں کی دعا کریے۔ ان تمام چیزوں سے انسان کو کیا ہے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس سے پورا حساب چاہیے، اس کا بدلہ چاہیے، تو ان تمام چیزوں سے انسان کیا ہے بچنے اور بچانے کی کوشش کرے۔ آگے بہرحال اور باتیں آ رہی ہیں ریا وغیرہ کے متعلق، تو وہاں گفتگو کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ وہ کسی بھی طرح کا احسان نہیں جتلاتے اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے۔ یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ دینے کے بعد احسان جتلانا، کسی بھی طرح کا، جاب لگانے کے بعد احسان جتلانا، خدمت کر لینے کے بعد احسان جتلانا، پیسہ دینے کے بعد احسان جتلانا، مکان دلانے کے بعد، کسی بھی طرح کا کسی کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا اور اس کے بعد آپ نے احسان جتلایا تو یہ شریعت میں چھوٹا موٹا گناہ نہیں، کیا ہے بڑا گناہ ہے۔ کتنا نقصان کا سودا ہے، پیسہ بھی جائے اور بڑے گناہ کا آدمی کیا ہے
مرتکب. ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ بات نہیں کرے گا، جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا. ولا ينظر الیہم، اور نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، نظر الرحمہ، اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ ان کو گناہوں سے پاک کرے. ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے رسوا کن اور دردناک عذاب ہوگا. کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ، وہ احسان جتلانے والا آدمی جو کچھ بھی دے تو دینے کے بعد کیا ہے؟ احسان جتلائے. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو دیکھے گا، نہ گفتگو کرے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو ایک وہ شخص المنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ، کچھ بھی دیتا ہے تو احسان جتلاتا ہے. والمنفق یا والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، جھوٹ بول کر کے اپنے سامان کو فروخت کرنے والا. عام بات ہے، یہ عام بات ہے کہ آدمی جھوٹ بول کر کے کیا ہے؟ اپنے سامان کو فروخت کرتا بیچتا ہے. اور تیسرا گناہ والمسبل ازارہ، اپنے پینٹ کو، پاجامے کو، توپ کو، کسی بھی کپڑے کو، مرد کو حق میں والمسبل ازارہ ٹکنے سے نیچے لٹکانے. یہ گناہ بلذت ہے. یہ ٹکنے سے پینٹ پاجامہ نیچے پہننا کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے اور بے لذت گناہ. بے لذت گناہ. آدمی شراب پیتا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ، کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے عیش ہو جاتا ہے. جوا کھیلتا ہے، یہ بھی بڑا گناہ، کچھ عیش مل جاتا ہے. تو یہ جو گناہ ہے جس میں اکثر لوگ ملوث ہیں، یعنی اگر آپ 100 لوگوں کو کھڑا کر دیں گے، 100 مسلمانوں کو، تو 95 آپ کو اس گناہ کے مرتکب نظر آئیں گے. والمسبل ازارہ، اور وہ شخص جو اپنے پینٹ پاجامے کو، تہبند کو ٹکنے سے نیچے لٹکانے والا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے بیان کیا، نسائی اور مسند احمد وغیرہ کے اندر ہے کہ لا يدخل الجنہ منان ولا عاق لوالدیہ ولا مدمن خمر. 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. المنان، منان احسان جتلانے والا، وعاق لوالدیہ، اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور مستقل اور ہمیشہ شراب پینے والا. یہ شخص کیا ہے؟ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تو یہ بڑا جرم اور گناہ ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد احسان جتلائے اور احسان جتلا کر کے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے. تو جو لوگ احسان نہیں جتلائے، اللہ کے لیے خرچ کریں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا ریوارڈ، ان کا اجر، ان کا بدلہ کن کے پاس ہے؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے. آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا زیادہ دیتا ہے. اگر کنگ ملک تاج کے پاس جائے اور 10-20 ریال دے دے تو ان کی شایان شان ہوگی؟ نہیں. آدمی جتنا بڑا ہو اتنا زیادہ وہ دیتا ہے، اور وہی اس کی شان کے موافق اللہ رب العالمین تو سب سے بڑا ہے. لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر، ریوارڈ، بدلہ ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا. کوئی خوف ایسے لوگوں پر نہیں ہوگا. کئی لوگوں پر جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کیے ہوئے مال میں احسان نہیں جتلاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. خوف فی المستقبل، یعنی مستقبل میں، فیوچر میں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. اور حزن کہتے ہیں جو گزر گیا، ماضی اور پاسٹ، اس پر ان کو کوئی ملال نہیں ہوگا. انسان کو 2 طرح کی ٹینشن ہوتی ہے، ایک جو گزر گیا ہے اس کو حزن کہتے ہیں، اور ایک جو مستقبل کے ساتھ ہے اس کو خوف کہتے ہیں. جاب ہے لیکن جانے کا خوف ہے، یہ بھی ٹینشن ہے. فلاں کمپنی میں جاب کر لیے ہوتے، آفر آیا تھا، بڑا اچھا ہوتا، یہ ملال ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو کیا ہے؟ ٹینشن دیتی ہیں. دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں سب خوف کے ساتھ. ایک بھی نعمت دنیا میں خوف کے بغیر نہیں. ایک بھی نعمت، تندرستی ہو، صحت ہو، جاب ہو، مال ہو، ساری نعمتیں خوف کے ساتھ ہیں. اور جب کوئی نعمت خوف کے ساتھ ہو پھر اس میں کوئی لطف اور مزہ نہیں رہتا. جب کوئی نعمت خوف کے ساتھ ہو، کب چھن جائے،
کب ختم ہو جائے تو پھر اس میں کوئی لذت اور مزہ نہیں رہ جاتا. لیکن جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات بیان کی ہے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کچھ بھی نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا بڑی پیاری بات، کیونکہ ہر آدمی کے پاس دینے کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ ہر آدمی دینا نہیں چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا راستہ ہونا چاہیے؟ قول معروف، بہترین بات کرنا، معروف بات کرنا، درست بات کہہ دینا. کوئی آیا دروازے پہ آپ سے سوال کرنے کے لیے، آپ نے کہا کہ میرے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرے، اللہ برکت دے، اللہ تمہاری مشکلیں آسان کرے، اس طرح کے کلمات کہہ دینا. یعنی مال نہیں ہے لیکن کیا ہے، سامنے والے کو آپ اس طریقے سے پیاری بات کرتے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. تو قول معروف، بہترین بات کرنا، معروف بات کرنا، درست بات کر دینا، حوصلے والی بات کر دینا. وما غفیرۃ، اور درگزر کر دینا. اور کیا ہے؟ درگزر کر دینا. یعنی ایک آدمی آیا مانگنے کے لیے، آپ نے کہہ دیا نہیں ہے. اب سامنے والے کو یہ لگتا تھا کہ بھائی اس کے پاس تو نوٹوں کی گڈیاں ہوتی ہیں، نہیں آپ کے حالات سے واقف ہے، اور آپ نے کہہ دیا نہیں، تو وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. ارے بھائی 100 ریال بھی مانگا وہ بھی نہیں دیے، تو وہ کیا ہے، آپ کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بہترین بات کر دینا، یا سامنے والے کو معاف کر دینا اگر اس سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے. خیر، بہت بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذا، جس صدقے کے ساتھ تکلیف دی جائے، جس صدقے کے ساتھ تکلیف دی جائے، اس صدقے سے بہت بہتر ہے کہ آدمی عمدہ اور بہترین بات کر دے، یا سامنے والے کی لفظ کو، اس کے بھول چوک کو کیا ہے، درگزر کر دے اور معاف کر دے. یہ بہت زیادہ بہتر ہے. کبھی کبھی ہوتا نا، مانگنے والا آدمی نہیں طریقہ ہوتا ہے، مانگنے کا ایک انداز ہوتا ہے، لیکن مانگنے کے لیے بھی آیا تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دے رہا ہو، تو آدمی ان تمام چیزوں میں نظر انداز کر دیتا، معاف کر دیتا ہے. یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے ساتھ کیا تکلیف. دیتا تو ہے لیکن بھائی لے جاؤ، دوبارہ آنا نہیں. دے دیا نا، کتنی مرتبہ آ گئے، جب دیکھو تب مانگتے رہتے. اس طرح کی چیزیں کہہ کر کے دینا، اس سے بہتر ہے کہ آدمی پیاری بات کر کے اسے رخصت کر دے. یہ اس صدقے سے کیا ہے، بہتر. کیونکہ کچھ لوگ دیتے ہیں لیکن ایسے ہی کڑی کھٹی سنا کر کے دیتے ہیں. کچھ لوگ دیتے ہیں لیکن ایسے ہی کچھ نہ کچھ سنا کر کے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. اور اللہ رب العالمین غنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے. کس اعتبار سے؟ کیونکہ آدمی جو کچھ خرچ کر رہا ہے، جو کچھ اللہ کے نام میں خرچ کر، اس کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا اپنا فائدہ ہے. جو کچھ وہ دے رہا ہے وہ دے کر کے نہ لوگوں پر نہ اللہ پر احسان کر رہا، وہ خود پر احسان کر رہا ہے. کیونکہ اللہ کو اس کے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس کے مال کی، اس کے پیسوں کی، اس کی عبادت کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. اللہ تو غنی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے لیے محتاج. اور اللہ تو غنی ہے، بے نیاز، اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی آدمی ہم میں سے جو بار بار لوگ پریشان ہوتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں اتنے عمرے کر لیے، اتنے حج کیے، یہ کیا وہ کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ پر جتانا یہ بڑا خراب معاملہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سارے کے سارے لوگ کانوا علی قلب رجل واحد منکم، کانوا اتقى علی قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، اگر سارے کے سارے لوگ سب سے زیادہ پرہیزگار محمد رسول اللہ کے لیول میں آ جائیں، سب لوگ اس درجے کی عبادت کرنے والے ہو جائیں، ما زاد فی ملکی شیئا، تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی ذرہ برابر کے اضافہ نہیں. اور سارے کے سارے لوگ علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم میں سب سے فاجر و فاسق شخص اس کے لیول میں آ جائیں تو اس سے بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی. یہ غنی ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں، لمحے بھر کی ضرورت نہیں. ہم کو ضرورت ہے، نماز ہمارا ہی اپنا فائدہ ہے، ہم اپنے پر احسان کر رہے ہیں، اپنے جسم پر احسان، صدقہ دینے سے ہم اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں، خیر اور بھلائی کرنے سے ہم اپنے آپ پر احسان کرتے. بیٹے تھوڑا نہیں لاؤ تو ہم کیا ہے، اپنے آپ پر کیا ہے، احسان.
ہم اپنے آپ پر کیا ہے احسان کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا واللہ غنی، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، عن خلقی، اپنی تمام مخلوقات سے. ایون اللہ کو محمد رسول اللہ کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ابراہیم کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کے ایک سجدے کی بھی ضرورت نہیں. انہوں نے بھی اگر کیا ہے تو اپنے آپ پر احسان کیا، اپنے فائدے کے لیے کیا. کوئی آدمی عبادت کر کے وہ اللہ کا قریبی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ووٹ نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کو بڑھاتا نہیں. تو اس لیے اس بات پہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کو اچھی طریقے سے آدمی سمجھ لے کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہ ہمارے گناہوں سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ ہمارے اجر و ثواب اور نیک اعمال سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، بلکہ یہ خود ہم اپنی بھلائی اور خیر کے لیے کر لیں. اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اسے کیا ہے قرآن میں بیان کیا. اس لیے صدقہ ہو کوئی بھی چیز ہو، اس کا فائدہ آپ کو لوٹ کر آنے والا ہے، کسی دوسرے کو جانے والا نہیں ہے. اور جب کوئی فائدہ آپ کو آنے والا ہو اس فائدے کو برباد نہ کیجیے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی دکان اوپن کرے اس لیے نہ کہ کمائے اس سے، اور پھر وہی اپنی ہی دکان میں جا کے آگ لگا دے، ایسے آدمی کو کیا کہیں گے؟ ایک آدمی جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس لیے کہ قیامت کے دن وہ پائے اس کو اور پھر اس کو برباد کر لے جائے اور مزید گناہ کا سبب اور ذریعہ بھی بن جائے. تو اللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے عن خلقہ، اپنی تمام مخلوقات سے، یعنی اس کو کسی چیز کی کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ان کے صدقوں کی ضرورت ہے، نہ ان کے صدقے میں سے ان کو کچھ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے. ایسا نہیں کہ جو دیا اس سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کر لیا، ایسا بھی نہیں ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانی کا حکم دیا گیا ہے لیکن نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، کچھ نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ کیا پہنچتا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، تم کتنا اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے عمل کر رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو پہنچنے والی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، وگرنہ ان چیزوں کو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کیا ہے بیان کیا ہے، ما اريد منهم من رزق ولا اريد ان يطعمون، میں ان سے روزی نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے اور پلائے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة، روزی دینے والا، پائی پائی دینے والا کون؟ وہی ہے. ایک آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو خود سے ایک اللہ بھی کما سکے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ دے. ساری چیزوں کی ملکیت اللہ رب العالمین کی. سورہ جو آیت الکرسی گزری اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا گیا. تو قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اس کو ضرور یاد رکھیے، بڑی اہم باتوں میں سے ہے. واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز، غنی، حلیم، بردبار ہے. یعنی وہ شخص جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، احسان دکھلاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ رب العالمین چاہے تو فوراً اس کی پکڑ کر لے، لیکن اس کا نام حلیم ہے، وہ بردبار ہے. وہ اپنے بندے کو مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، اس کو سزا جلدی نہیں دیتا، اس کو موقع دیتا ہے تاکہ وہ اپنے اس کیے ہوئے پر نظر ثانی کر لے، توبہ کر لے. اگر اللہ رب العالمین چاہے تو فوراً پکڑ کر لے اور اس کی پکڑ سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا. لیکن اللہ حلیم ہے، اللہ ہر ایک کو موقع دیتا ہے سنبھلنے کا، سدھرنے کا، اپنے آپ کو بنانے کا. کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیا فوراً آپ نے میری پکڑ کر لی، نہیں، اللہ نے سارے ایک کو موقع دیا. ہم سب لوگوں کو موقع ملے ہوئے اپنے سارے گناہوں کو دھلنے کا، صاف کرنے کا، اس سے بچ جانے کا، سب کے پاس موقع ملا ہوا ہے. ہر آدمی اگر توبہ کر لے، سچی توبہ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ کے ریکارڈ کیا ہے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ حلیم ہے. اگر اللہ ہمارے گناہوں پہ ہمیں پکڑ کرنے لگ جائے اور جلدبازی کرنے لگ جائے تو ہمارا دنیا کے اندر جینا مشکل، وہ گناہ ہمارے ہوتے. تو واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے اور حلیم ہے، بردبار. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اہل ایمان کو متنبہ اور آگاہ کیا ہے، بڑے خاص انداز میں، بڑے پیارے انداز میں. اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو آدمی کیا کرے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرعھا سمعک، اپنے کان کو اس کی طرف لگا لو، کیونکہ کوئی خیر ہے جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یا شر ہے جس سے روکا جا رہا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جنہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے،
اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، اے مومنو لا تبطلوا صدقاتکم، لا تبطلوا صدقاتکم، تم اپنے صدقوں کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو، ویسٹ نہ کرو، برباد نہ کرو۔ کیسے؟ بالمنی، احسان جتلا کر کے، والاذى، اور تکلیف دے کر کے۔ اے مومنو تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کے، تکلیفیں پہنچا کر کے ضائع مت کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح، اس منافق کی طرح، ينفق مالہ، جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اے مومنو تم اپنے مال کو احسان جتلا کر کے، تکلیفیں پہنچا کر کے ضائع اور برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح، اس منافق کی طرح، الذی ينفق مالہ، جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، نہ اللہ پر اس کا ایمان ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت پر، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ ہی آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ فمثلہ کمثل صفوان، تو اس شخص کی مثال اس چٹیل پہاڑ کی طرح ہے، علیہ تراب، جس پر کچھ مٹی ہو جائے، یعنی چٹیل پہاڑ ہو، بالکل صاف ستھرا پہاڑ ہو، اور اس پر کیا ہے؟ کچھ مٹی ہو جائے، علیہ تراب، اس پر کچھ مٹی ہو، فاصابہ وابل، پھر تیز و تند بارش ہو جائے، فترکہ صلدا، اور جو تھوڑی مٹی ہو بالکل صاف ہو کر کے پھر سے کیا ہے؟ اس کو چٹیل میدان چھوڑ دے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، کیا مثال بیان کی جا رہی ہے؟ یعنی یہ شخص جو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ دیکھیے یہ جو چٹیل میدان ہے، اس پہ جو مٹی ہے، اس مٹی میں کھیتی کی جا سکتی ہے، اس سے غلے اور اناج اگائے جا سکتے ہیں، یہ کھیتی جو ہے اس لائق ہے، یہ زمین اس لائق ہے، اس پر کھیتی کی جائے، لیکن جب آدمی وہاں پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کیا ہے؟ چٹیل میدان ہے۔ ایسے منافق آدمی جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں یہ لگتا ہے کہ اس آدمی کا کیا ہے، یہ تو اللہ کے لیے مسجد بنا دیا، اس نے تو یہ کر دیا، اس نے تو وہ کر دیا، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس پہاڑ پر چند مٹی کے دھول اگر اکٹھا ہو جائے تو بارش آئے تیز تو کیا ہے؟ بالکل صاف کر دے اس کو۔ ایسے ہی معاملہ ان لوگوں کا ہے جو ریاکاری کے طور پہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا، جو انہوں نے کمایا ہے وہ اس میں سے کسی بھی چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ لا يقدرون على شيء، وہ کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہے، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا اس کا کوئی بھی بدلہ ان کو نہیں ملنے والا ہے۔ جو ریاکاری کے طور پر عمل انجام دے رہا ہے اس کا کوئی بھی بدلہ اسے ملنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں یہ بات بیان کی ہے، حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کے اندر، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه، جس نے میں شرک کرنے والوں سے بیزار ہوں، جو میرے ساتھ جو عمل میرے لیے ہونا، اگر اس نے کسی اور کو اس عمل میں شامل کر لیا، کسی کو دکھانے کے لیے شامل کر لیا، تو میں ایسے لوگوں سے کیا ہے؟ بیزار ہوں۔ کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا، اشرک فیہ معی غیری، اس نے اس عمل میں میرے ساتھ اوروں کو بھی پارٹنر بنا لیا، شریک کر لیا، اوروں کو دکھانے کا مقصد اس کا ہو گیا، ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور ان تمام لوگوں کو جس کو اس نے شریک بنایا، ساری کی ساری چیزوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس وجہ سے وہ آدمی جو ریاکاری کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے، ریا اور نمود کے لیے خرچ کرتا ہے، اصل میں وہ قیامت کے دن اس کا کوئی بدلہ نہیں پائے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے ایک چیز چاہی تھی، سو اللہ نے تمہیں وہ دنیا ہی میں دے دی۔ جیسے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کافی لوگ ہیں بڑے اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، تو ان کا بدلہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کا بدلہ قیامت کے آگے آیات آ رہی، ان کا بدلہ قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا، ان کے اچھے عمل کا بدلہ اللہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتا۔ کتنے ایسے کافر ہیں جن کا آج بھی ذکر کیا جاتا ہے تو اچھے انداز میں ذکر کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن جدعان کا ذکر کیا جاتا ہے، اچھے انداز میں ذکر کیا جاتا ہے۔ حاتم الطائی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اچھے انداز میں ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ سب کافر ہیں، لیکن حاتم الطائی جو تھے وہ بڑے سخی اور فیاض تھے، بڑے غریبوں کی مدد کرنے والے تھے، یہاں تک کہ ان کے صاحبزادے جو مسلم ہو گئے بعد میں، عدی بن حاتم،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرے والد کے متعلق تو آپ کو معلوم ہے کہ پورے عرب میں ان کی سخاوت بالکل مثالی تھی، ان کو کیا فائدہ ملے گا اس کا؟ کہا اللہ کے پیغمبر نے کہ تمہارے والد نے ایک چیز چاہی تھی، یعنی ایک شہرت، ایک دکھاوا، جو اللہ نے انہیں دے دی، جو اللہ نے انہیں دے دی، اور تمہارے والد نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے گناہوں کو، یعنی کبھی وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، لیکن ایک چیز چاہیے شہرت، تو اس نیک نامی کا معاملہ یہ ہوا کہ آج تک حاتم الطائی کی مثال دی جاتی ہے کس میں؟ سخاوت میں۔ کوئی آدمی بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہے تو کہتے ہیں یہ حاتم جماعت ہے، یہ حاتم ہے، کہ وہ ایسے عبداللہ بن جدعان یہ بھی بڑے اچھے انسان تھے، بہت اچھے اچھے کارنامے ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ہی گھر میں میٹنگ ہوئی تھی کہ عرب میں کسی پر بھی ظلم کیا جائے گا تو ہم سب مل کر کے کیا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا کہ اگر اس طرح کی میٹنگ میں مجھے کبھی دوبارہ بلایا گیا تو میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اس کے بعد اور یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندانی تھے، آپ کے رشتے دار تھے۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان کا کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے خیر بھلائی اور اچھے انسان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن عبداللہ بن جدعان نے کبھی نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ میرے گناہوں کو قیامت کے دن کیا ہے معاف کر دینا، کبھی انہوں نے نہیں کہا۔ تو اس بات سے یہ تکلیف بھی ہوئی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آدمی اگر اللہ پر ایمان نہ لائے تو اس کا کوئی بھی عمل قیامت کے دن اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جو کچھ ملنا وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو دے دیتا ہے۔ تو لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دے۔ یہاں اہل ایمان کو بڑے صاف انداز میں منع کیا ہے کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے ضائع اور برباد نہ کرو۔ اب اس کے بعد کچھ اور مثالیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں اہل ایمان کی، نفاق کی، تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ انشاءاللہ وہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی۔